بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ الیکشن میں خواتین کا بھرپور کردار۔ ریکارڈ 12 خواتین قومی اسمبلی میں کیسے پہنچی اور موجودہ قومی اسمبلی میں کل کتنی خواتین ہوں گی اور ان کا کیا کردار ہوگا، آج ہم ان نکات پر بات کرتے ہیں۔ میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن ہو چکے اور کافی زیادہ سیٹوں کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ جاری ہو چکے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس موجودہ جو قومی اسمبلی جو وجود پذیر ہونے جا رہی ہے، اس میں ریکارڈ تعداد میں 12 خواتین جو ہیں وہ براہ راست اپنے مد مقابل تگڑے اور مضبوط مرد امیدواروں کو ہرا کر قومی اسمبلی میں پہنچی ہیں۔ اب وہ کون کون سی خواتین ہیں؟ ان میں سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ 5 خواتین جو ہے نا وہ قومی اسمبلی کی ممبر بنی۔ اس کے ساتھ ہی نون لیگ کی 4 خواتین اور 2 خواتین جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اور 1 خاتون رکن جو ہے وہ MQM کی منتخب ہوئیں۔ اب PTI کی جو 5 خواتین منتخب ہوئی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ان میں جو ہے پشاور سے شاندانہ گلزار جو ہیں انہوں نے اپنے مد مقابل بڑے تگڑے امیدوار کو ہرایا اور قومی اسمبلی میں پہنچ گئیں۔ اسی طرح حافظ آباد سے انیکا مہدی بھٹی جو ہیں یہ انتہائی نوجوان خاتون ہیں جنہوں نے سخت مارکا جیتا۔ اسی طرح وہاڑی سے عائشہ نذیر جٹ یہ بھی بالکل نوجوان خاتون ہیں اور انہوں نے بھی ایک بڑا مارکا اپنے نام کیا۔ اسی طرح لیا سے عنبر مجید نیازی ہے، یہ بھی ینگسٹر ہے اور اس نے بھی ایک سخت مقابلے کے بعد خود کو اسمبلی میں جو ہے وہ پہنچایا۔ جبکہ DG خان سے زرتاج گل جو ہیں وہ منتخب ہوئیں، وہ لیکن سینئر ہیں، وہ ان سے پہلے بھی ممبر قومی اسمبلی رہ چکی ہیں۔ اسی طرح مسلم لیگ کی 4 خواتین جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں پہنچی اور ان میں سر فہرست لاہور سے مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز جو ہیں وہ منتخب ہوئیں۔ اسی طرح ان کے جو ساتھ ہیں وہاڑی سے تہمینہ دولتانہ بڑی سینئر پولیٹیشین ہے اور سینئر پارلیمنٹیرین ہے، اس سے پہلے بھی وہ اسمبلی کا حصہ رہ چکی ہیں، کئی ایک مارکے لڑ چکی ہیں، بڑی دبنگ خاتون ہے اور کسی دور میں جب میاں نواز شریف اور ان کی فیملی جو ہے وہ بیرون ملک تھی تو اس وقت تہمینہ دولتانہ نے پارٹی کے لیے بڑی دبنگ قسم کی خدمات انجام دیں اور مشرف دور کے جبر میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو زندہ رکھنے والی جو لوگ تھے ان میں ایک اہم ترین نام جو تھا وہ تہمینہ دولتانہ صاحبہ کا تھا۔ اسی طرح اب ان کے ساتھ جو ہے نون لیگ سے وہ سیالکوٹ سے نوشین افتخار منتخب ہوئی ہیں اور ننکانہ سے شزرہ منصب جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی رکن بنی ہے نون لیگ کی طرف سے۔ اب جو ہیں پیپلز پارٹی کی 2 بڑی سینئر خواتین جو ہیں، جو ایک تو اس میں شازیہ مری ہیں جو بڑا پچھلے کافی عرصے سے بڑا فعال کردار ادا کر رہی ہیں پیپلز پارٹی کی سیاست میں اور قومی سیاست میں۔ ان کے ساتھ ہی جو ہے نفیسہ شاہ صاحبہ ہیں، یہ سابق جو وزیر اعلیٰ سندھ تھے سید قائم علی شاہ ان کی صاحبزادی ہیں، اس سے پہلے بھی پارلیمنٹ کی ممبر رہ چکی ہیں۔ ان دونوں خواتین نے ایک سخت مارکا لڑا اور اپنے مد مقابل مرد امیدوار کو ہرا کر یہ قومی اسمبلی کا حصہ بننے جا رہی ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو ایک خاتون جو ہیں وہ کراچی سے منتخب ہوئی ہیں MQM کے ٹکٹ پر، آسیہ اسحاق صاحبہ جو ہے نا۔ اچھا، اب ان میں خواتین جو ساری تھی نا، ان میں 4 ایسی خواتین ہیں جو پہلی دفعہ قومی اسمبلی میں جائیں گی۔ باقی خواتین تو آلریڈی پارلیمنٹ کا حصہ رہ چکی ہیں۔ ان میں مریم نواز ہیں، وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی دونوں سے جیتی ہیں، اور انیکا بھٹی صاحبہ ہیں، جیسے میں نے پہلے کیا، انتہائی نوجوان اور جو بہادر خاتون جس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا موجودہ حالات کا اور خود کو اہل ثابت کیا کہ وہ قومی اسمبلی کی ممبر بنے۔ اسی طرح عائشہ نذیر جٹ ہیں، یہ بھی اسی طرح ایک بہادر اور نوجوان لڑکی ہیں جنہوں نے خود کو قومی اسمبلی کا ممبر بننے کا اہل ثابت کیا اور پورے اس طرح کے مشکل حالات میں بھی وہ ڈٹ کے کھڑی رہیں۔ اسی طرح عنبر مجید نیازی ہیں، یہ ساری نوجوان خواتین ہیں جو اسمبلی کی ممبر بننے جا رہی ہیں۔
اب ان میں سے ان 12 خواتین میں سے جو ہے نا ایک خاتون جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ میرے خیال قومی اسمبلی کی ممبرشپ جو ہے نا وہ چھوڑ دیں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے ان کا نام جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مسلم لیگ نون کی طرف سے نامزد کیا گیا ہے۔ وہ پنجاب لاہور سے صوبائی اسمبلی کی بھی سیٹ جیتی تھی، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ قومی اسمبلی کی ممبرشپ جو ہے نا وہ چھوڑ دیں گی، اور اس طرح یہ 11 خواتین رہ جائیں گی جو براہ راست الیکشن میں جیت کر اپنے مد مقابل مرد امیدواروں کو ہرا کر اسمبلی میں پہنچی ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ خواتین کی بھرپور نمائندگی ہوگی موجودہ قومی اسمبلی میں، کیونکہ 60 خواتین جو ہے نا وہ مخصوص نشستوں پر قومی اسمبلی میں پہنچیں گی۔ اگر کسی اور خاتون نے جو براہ راست منتخب ہو کے آئی ہیں وہ قومی اسمبلی کی سیٹ نہ چھوڑی تو یہ نمبر تقریباً 71 بنتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی تعداد ہے جو خواتین کے حقوق کے لیے یا قومی ترقی میں خواتین کے کردار کے حوالے سے ایک بھرپور کردار ادا کر سکتی ہے، کیونکہ خواتین پاکستان کی آبادی کا تقریباً نصف ہیں، اور یہ نصف طبقہ جب مکمل فعال ہو کر قومی ترقی کا حصہ بنے گا تو یقینی طور پر ملک جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھے گا۔ یہ ایسا ایک دلچسپ چیز تھی جو آپ کے گوش گزار ہم نے کی تاکہ آپ کو بھی علم ہو کہ ہماری خواتین جو ہے وہ کس طرح قومی ترقی میں فعال کردار ادا کرنے کی اہل ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔